الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اس سے اعراض و گریز نہ کیا جائے۔ اہل ایمان کا یہی کردار اور عمل ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اسی طرح دین اسلام کا مذاق اڑانا یہ عمل کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے۔ اس سے تو نفاق کا اظہار ہوتا ہے جو دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 65-66۔ تفسیر ابن جریر الطبری میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نے کہا ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے۔ اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرہ صحابہ اکرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر کر دی گئی تو یہ شخص آپ کی خدمت میں عذر پیش کرنے لگا کہ ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت ہلکی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔